میں نے میٹرک پاس کیا ہی تھا کہ والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، تاہم کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا بزنس تھا، وہ کافی پیسے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ بھی خود ہی لی تھی، حالانکہ ملازمت اچھی تھی۔ انہوں نے یہ قدم اپنے دوست کے کہنے پر اٹھایا جس کا نام وحید تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملازمت کی وجہ سے بزنس کو زیادہ توجہ نہیں دے پاتے۔ یوں ابو نے اچھی بھلی سروس چھوڑ دی۔ والد صاحب ذہین تھے، تاہم وحید صاحب ان کے حواس پر چھائے رہتے۔ وہ ہر کام میں ان کو مشورے دیتے۔ امی کہتی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو فیصلہ کرنا ہو اپنی عقل سے کیا کریں۔ والد صاحب کو اپنی اور وحید کی دوستی میں میری ماں کی یہ مداخلت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کو اس بات پر غصہ آ جاتا، کہتے تم بس بیوی ہی رہو، میری کمانڈر مت بنو، اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا میرے دوست یا اس کی دوستی سے کیا لینا دینا؟ اس بات پر امی اور ابو میں جھگڑا ہو جاتا، تب گھر کی فضا خراب ہو جاتی، ہم بہن بھائی سہم جاتے۔ ہم جھگڑے سے بہت ڈرتے تھے۔ والدہ کا بھی قصور نہ تھا، دراصل والد کے اس غیر معمولی رویے کا ذمہ دار ہم وحید کو ہی گرانتے تھے، جس پر میرے باپ جان چھڑکتے تھے۔ گویا ہمارے گھر میں ابو کے روپ میں وحید کی ہی حکمرانی تھی۔ یہ شخص میرے والد کے دل و دماغ پر اس طرح قابض تھا جیسے شہنشاہ جہانگیر کے دل و ذہن پر ملکہ نور جہاں راج کرتی تھی۔ تب اکثر ہمارے قریبی رشتہ دار بھی میرے باپ کو خپتی اور بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن وہ بیوقوف ہرگز نہ تھے۔ وہ بلا شبہ عقل مند تھے۔ اگر عقل مند نہ ہوتے تو ان کا کاروبار جو تھوڑے سے سرمایہ سے شروع کیا تھا، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن دگنی رات چگنی ترقی نہ کرتا۔ شاید وحید ہی والد کے کاروبار میں معاونت کرتے ہوں کہ ان کو اپنی اتنی اعلیٰ ملازمت کی بھی پرواہ نہ رہی اور اب وہ دولت میں کھیل رہے تھے۔ والدہ اگرچہ بے حد خوبصورت اور سگڑ خاتون تھی، لیکن میرے والد کی نظروں میں وہ ایک ان کے بچوں کی صرف ماں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہ تھیں، جو ان کی اولاد کو پال پوس رہی تھیں اور ان کے گھر کو سنبھالتی تھیں۔ ماں جتنی شکل کے اچھی تھیں، اتنی ہی نیک اور شریف بھی تھیں، مگر جیون ساتھی ان کا ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، جیسے وہ ان کی شریک حیات نہ ہوں۔ امی ان سے ڈرتی تھی اور ہم بھی بچپن سے سہمے سہمے رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک وسیلے باپ تھے۔ جب ان کو غصہ آتا تو ہم کو اندھا دھند پیٹنا شروع کر دیتے، تو وہ یہ نہ دیکھتے کہ کس کا قصور ہے یا نہیں۔ پیار کرنے پر آتے تو بہت پیار کرتے، اتنا کہ ہم سمجھتے کہ ابو سے بڑھ کر کوئی اور شفیق انسان نہیں ہے۔ خدا جانے وہ کس قسم کی ذہنی انتشار کا شکار رہتے تھے، یہ تو میں آج تک بھی نہیں سمجھ سکی۔ بس سمجھتی تھی تو اس قدر کہ وحید کے روپ میں میرے والد نے گویا آستین کا سانپ پال رکھا ہے جو ان کی گھریلو خوشیوں کو ڈستا رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ شخص ان کی زندگی میں داخل ہوا کہ ہمارے گھریلو فیصلے بھی وہی کرنے لگا۔ ابو نے وحید کے کہنے سے ہی میری پڑھائی بھی ختم کروا دی تھی۔ بعد میں میری شادی بھی ان کے کہنے پر والد صاحب نے ان کے ایک رشتہ دار سے کرا دی۔ حالانکہ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ ذرا بھی میرے جوڑ کا نہ تھا۔ وہ نہ تو خوش شکل تھا اور نہ ہی دولت مند، ستم بلائے ستم کے پڑھا لکھا بھی نہ تھا، واجبی سا ہی تھا۔ اس کا نام مامار احسن تھا۔ آرام طلب اور کام چور آدمی تھا، کوئی کام بھی دل جمی سے نہ کرتا تھا۔ خدا جانے وحید کو مامار احسن کے گھرانے سے کیا لالچ تھی جو اس نے مجھ کو آنکھ میں جھونک دیا۔ امی میری مامار سے شادی پر قطعی راضی نہ تھیں۔ جب وہ لڑکے والوں کا گھر دیکھ کر آئیں تو بہت روئی تھیں، مگر والد نے زبردستی یہ رشتہ ان سے منوایا اور میری شادی مامار سے کرا دی۔ میرے دل میں بچپن سے جو نفرت کا پودا موجود تھا، والد کے اس فیصلے پر وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ زبردستی کی شادی نے میرے مزاج کو درم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ نکاح کے وقت تو میں مجبور تھی، ماں نے کہا خاندان کی لاش رکھنی ہے، تبھی میں نے زبان نہ کھولی، لیکن شادی کے بعد دل میں بغاوت نے کچھ اس طرح سے سر اٹھایا کہ میں اس آگ سے اپنا دامن نہ بچا سکی۔ ایک تو اپنے اندر کا کہرام، اوپر سے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی کہ کوئی کہتا اس بیچاری کی قسمت پھوٹ گئی، ماں باپ نے بن دیکھے بھالے ایسے گھر بیاہ دیا کہ اب قسمت کو رونے لگی۔ کوئی کہتا حور کے پہلو میں لنگور، خدا کی قدرت، یہ تو اتنی خوبصورت، اور مامار میاں یہ کہاں راج بوجھ، وہ تو تیلی ہے۔ ان باتوں نے میرے اندر کے الاؤ کو اور دھکا دیا۔ خوبصورت ہونے کا جب لوگوں نے احساس دلایا تو روح میں اضطراب بھر گیا۔ شور کو خود کے لائق نہ سمجھتی تھی، مامار کو سامنے دیکھ کر بے حس ہو جاتی۔ ان کو میرے سرد رویے پر غصہ آتا،
بات بات پر میرا شوہر مجھ کو مارنے کو دوڑتا، شور مچاتا، برتن پٹکتا، لیکن شریف ماں کی خاطر سب کچھ سہتی کہ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹی گھر اجاڑ کر مت آنا ورنہ مجھ کو بہت تکلیف ہوگی۔ گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی مگر گھر بسائے رکھنے کی بھی ہمت نہ پاتی تھی۔ معمار کے گھریلو اور مالی حالات دونوں ہی ناسازگار تھے۔ اس پر وہ شدید احساس کمتری کا شکار تھا، بات بات پر لان تان کرتا اور میں اندر ہی اندر گھلتی رہتی۔ اس پر ستم یہ کہ معمار کی عادتیں عورتوں والی تھیں، ادھر کی بات ادھر لگانا، ایک بات کو 1000 بار دہرانا اور جگہ جگہ میری شکایتیں کرنا۔ معمار احسن کی عادتیں قطعی احسن نہ تھیں اور مجھ سے اس کی عادات بالکل مختلف تھیں۔ میرے میکے سے کوئی آ جاتا تو میں گھر کی کوئی بات ان سے نہ کہتی، جھگڑا ہو رہا ہوتا میں پردہ ڈال دیتی، گھر کے تقدس اور احترام کو ہر صورت قائم رکھتی، مگر میرا شور انتہائی نجی اور ذاتی سوالات کو بھی بیچ چوراہے میں بیان کرتا رہتا۔ مجھ کو اس کی ان حرکتوں سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ میری زندگی دن بدن تلخ ہوتی گئی اور والدین میری خوشی کی وجہ سے یہی سمجھتے کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ قصور تو میرا تھا کہ معمار کے پروپیگنڈے کی تردید نہ کرتی، سب مجھ کو اوچھا پن لگتا اور لوگ اس کی باتوں کا یقین کر لیتے۔ ان کے سب رشتہ داروں کے گھر قریب تھے، ایک ایک گھر جا کر کہتا میری بیوی کھانا نہیں پکاتی، حالانکہ سبزی گوشت سب سودا صرف لا کر دیتا ہوں۔ میں کسی سے کچھ نہ کہتی، یہ کسی کو نہ بتاتی کہ وہ کچھ لایا بھی نہیں کہ جو میں پکا کر دیتی، بس عزت کے خیال سے چپ رہتی، اور لوگ کہتے کیسی بری عورت ہے کہ شوہر کو کھانا پکا کر نہیں دیتی، بیچارہ رشتہ داروں کے گھر کھانے کی خوشبو سونگھتا پھرتا ہے۔ ایسی بے شمار باتیں تھیں جو مجھ کو دلی صدمہ پہنچاتی تھیں۔ سسر کی پینشن سے گزر اوقات مشکل تھی اور معمار چند دن ایک جگہ کام کر کے گھر بیٹھ جاتے، پھر جب فاقے پڑنے لگتے تو کام ڈھونڈ کر نئے سرے سے نکلتے، کبھی کام مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ اگر کام پر لگ جاتے چند دنوں بعد بے چینی ان کو گھیر لیتی کہ نوکری مزاج کے مطابق نہیں ہے، سستی کرتے اور اکثر لیٹ ہوتے رہتے، کچھ عرصہ بعد کام پر جانا چھوڑ دیتے اور گھر بیٹھ جاتے، جس سے گھریلو حالات مزید کشیدہ ہو جاتے۔ ان کے بڑے بھائی نے خرچے کے لیے رقم دینے سے صاف انکار کر دیا، مجھ سے کہا کہ اب تم اپنے باپ سے ہر ماہ خرچہ لیا کرو، کچھ رقم لایا کرو۔ میں نے سوچا کہ ایک بار باپ کے گھر سے رقم لائی تو پھر ہمیشہ لانی پڑے گی، اور یہ تو بالکل دیوار سے ٹیک لگا لیں گے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے معمار سے کہا کہ میں میکے سے رقم نہ لاؤں گی، ہاں تم کو اعتراض نہ ہو تو پڑھی لکھی ہوں، خود کام ڈھونڈ لوں گی۔ جواب دیا تو پھر دیر کس بات کی، میری طرف سے اجازت ہے، آج ہی اپنی ملازمت کی تلاش میں نکل پڑو۔ ابو کے ملنے والوں میں سے ایک صاحب جن کو ہم امتیاز صاحب کہتے تھے، ان کی ایکسپورٹ فرم تھی، میں ان کے وہاں گئی۔ انہوں نے حوصلہ دیا تمہارے والد کے ہم پر بہت احسانات ہیں، سمجھو کہ یہ فرم تمہاری ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ اس طرح میں نے امتیاز صاحب کی فرم میں ملازمت کر لی۔ امتیاز صاحب مجھ سے عمر میں دگنے تھے لیکن بہت سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ مردانہ حسن کا نمونہ تھے، با اخلاق اور محنتی بھی تھے۔ میرا کام دیکھا تو متاثر ہوئے۔ میں نے ان کو ایک ٹیکسٹائل ڈیزائن بنا کر دیا تھا، میرا بنایا ہوا نمونہ قبول ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، ہمت افزائی کو مزید ڈیزائن بنانے کو دیے۔ میرے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے، میری شادی پر بھی آئے تھے، معمار اور ان کے گھر والوں کو بھی جانتے تھے۔ میری شادی کے موقع پر انہوں نے والد سے کہا بھی کہ تم نے لڑکی کو کہاں پھنسا دیا ہے، یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان سے ناطہ جوڑا جائے۔ خیر نصیب کی بات ہے۔ امتیاز صاحب نے مجھ کو معقول معاوضے پر ملازمت دے دی، میں بہت خوش تھی، خوب محنت سے کام میں نام پیدا کیا۔ امتیاز صاحب بہت خوش ہو گئے، میں نے تو اتنی محنت اپنے گھر کے حالات سدھارنے پر کر رہی تھی، معلوم نہ تھا کہ امتیاز صاحب کے دل میں میرے لیے رفتہ رفتہ پسندیدگی کے جذبات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ میری تعریف کرتے، کہتے کہ تم میں بہت صلاحیت ہے، لیکن تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا، وہ تم کو کیا سکھ دے گا جو کہیں جم کر کام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ غرض میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے دکھ بانٹتے ہیں۔ جب میں پہلی تنخواہ لے کر آئی تو ساس اور شوہر کو بےتابی سے تنخواہ کا منتظر پایا۔ انہوں نے مجھ کو سانس بھی نہ لینے دیا کہ جھٹ تنخواہ کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ شوہر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بس پھر کیا تھا، اللہ دے اور بندے لے، میرے شریک زندگی نے اس دن کے بعد تو جیسے قسم کھا لی کہ اب کام عمر بھر نہیں کرنا ہے،
کوثر کمائے گی اور ہم کھائیں گے۔ وہ مہینے بھر میری تنخواہ کا انتظار کرتا۔ اس انتظار میں گھر میں بستر پر پڑا رسالے پڑھتا رہتا کہ اس کا یہ حال دیکھ کر مجھ کو دکھ ہوتا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہتی۔ ادھر امتیاز صاحب کہ میرے دکھ سکھ میں دلچسپی لیتے، میری ہر بات کی خبر لیتے۔ چھٹی کے وقت گھر جانے کو اگر سواری نہ ملتی اور میں سڑک پر کھڑی ہوتی تو وہ اپنا ڈرائیور بھیج دیتے کہ جاؤ کوثر بی بی کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ ان کی عنایتیں اس قدر بڑھتی گئیں کہ میں بالآخر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب امتیاز صاحب کی اس بات میں صداقت محسوس ہوتی کہ ہیرے کی قدر جوری ہی جانتا ہے۔ مجھ کو اپنے نکھٹو اور خود غرض شور سے نفرت محسوس ہونے لگی، جس کو سوائے تنخواہ کے میری کسی بات سے غرض نہ تھی۔ وہ یہ بھی نہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح اور کہاں سے اتنی رقم لاتی ہوں۔ ایک بار سخت بیمار ہو گئی۔ علاج معالجہ کرانے کی بجائے ساس اور شوہر کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ دراصل میں امید سے تھی اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میرا بالکل جی نہ چاہتا تھا کہ کام پر جاؤں، جبکہ معمار چاہتا تھا کہ میں ماں بننے کے معاملے میں جان چھڑاؤں تاکہ میری نوکری جاری رہے اور بچوں کی فکر سے آزاد رہ کر کما سکوں۔ جب شوہر نے ایسا قدم اٹھانے کا کہا تو مجھ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ بیمار پڑ گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ گزرا کہ ماں بننے کی سعادت سے محروم ہو گئی، اور اس رنج نے گویا میرے دل و دماغ کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ سوچ لیا کہ اب ان لوگوں نے مجھ سے کسی بات پر جھگڑا کیا تو ان کا گھر چھوڑ دوں گی۔ ہوا بھی یہی کہ ایک روز جب کہ معمار نے بلا وجہ میری کسی چھوٹی سی بات پر بے عزتی کی تو میں ماں کے گھر چلی گئی اور ان سے اپنے سارے دکھ بیان کر ڈالے۔ جب ابو کے چہیتے دوست وحید صاحب کو علم ہوا، جنہوں نے یہ شادی کروائی تھی، تو معاملے کے بیچ میں آ گئے۔ ابو پر دباؤ ڈالا، پھر معمار کے گھر جا کر اس کو اور میری ساس کو سمجھایا اور مارے باندھے مجھے گھر واپس بھیج دیا۔ بادل نخواستہ واپس معمار کے گھر لوٹ آئی، مگر پوری طرح میرا دل و دماغ ان لوگوں سے باغی ہو چکا تھا۔ وہ پہلے جیسی میری صورت نہ رہی تھی، بد شکل ہو گئی۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر پرے ہٹ جاتی۔ ذہن سلگ اٹھتا کہ چپ رہ کر اور میکی کی لاش نبھاتے نبھاتے میں نے اپنے ساتھ خود کیا اندھیر کر ڈالا تھا۔ ان لوگوں کی خاطر جن کو میرا رتی بھر احساس نہ تھا۔ وہ صورت جو لاکھوں میں ایک ہوا کرتی تھی اب اجڑی اجڑی ہو چکی تھی۔ میں نے اعزازی نمبروں سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ماسٹر کیا تھا اور شوہر جاہل ان پڑھ تھا۔ یہی نہیں کہ خود غرض اور بے حس لوگ تھے جن کو میری قدر نہ تھی۔ اوپر میں اپنے گھر کو قائم رکھنے کے تصور میں ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ اب سوچ ستاتی کہ آخر کب تک ظلم کی چکی میں پستے رہوں گی۔ کیا یہی شور میری قسمت میں تھا؟ اب اگر میری تقدیر اچھی نہیں تو میں خود اپنی تقدیر اچھی بناؤں گی، یہی ٹھان لیا۔ کہاں میں اور کہاں معمار؟ میں تو کسی محل میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، کہاں آ پڑی اور سسک رہی ہوں۔ کیسے اچھے بھلے رشتے آئے تھے، کار کوٹھی سب نام کرنے کو تیار تھے۔ خدا جانے وحید کے سر پر کیسا سودا سمایا مجھ کو بھانجے سے بیانے کو۔ والد صاحب کی سر ہو گیا اور میری قسمت پھوٹ گئی۔ ابو کی دوستی کے رشتے میں تو بے موت ماری گئی۔ جتنا سوچتی اتنا ہی دماغ خراب ہوتا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب سبھی سے حساب چکتا کروں گی اور اس کے بعد ہی دم لوں گی۔ مجھ کو اب کسی کی پرواہ نہ رہی۔ کہتے گھر واپس چلی جاؤ تو میں سوچتی کبھی نہ جاؤں گی۔ اگر یہ زیادہ مجبور کریں گے تو کسی وومن ہاسٹل میں جا کر رہوں گی۔ اب میں مالی طور پر کسی کی محتاج نہ تھی۔ جب امتیاز صاحب کو علم ہوا کہ میں نے معمار کا گھر چھوڑ دیا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ جو والد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ نہ جانے کیا سوچ کر کوے کی چونچ میں انار کی کلی دے دی، وہی اب سب سے زیادہ میرے بارے میں سوچتے تھے۔ میرے ساتھ اور بہت سی لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ امتیاز صاحب فرم کے مالک تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر سہم جاتی تھیں، جبکہ میں بے دھڑک ان کے آفس میں جا بیٹھتی تھی اور اپنے مسئلے ان سے بیان کرتی تھی۔ باس کی گاڑی مجھے گھر تک چھوڑنے جاتی تھی۔ ملازم لڑکیاں مجھ کو دیکھ کر رشک کرتی تھیں۔ وہ مجھ سے سخت مرعوب رہتی تھیں۔ کوئی بات مالک سے کہنی ہوتی میری منت کرتی تھیں کہ تم کہہ دو، ہماری سفارش کر دو، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے۔ ایک روز امتیاز صاحب نے مجھ سے کہا، کوثر میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ تم آخر کار تمام زندگی تنہا کیوں کر گزارو گی؟ جب تک میں زندہ ہوں اور اس فرم کا مالک ہوں تم کو تحفظ دے سکتا ہوں، لیکن میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میرے بعد خدا جانے میرا بیٹا اس کاروبار کا کیا کرے گا، وہ اس کو سنبھال پائے گا یا نہیں۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے جو بیرون ملک میں ہے۔ امتیاز صاحب نے ان کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا،
مگر وہ بعد میں وہی کا ہو کر رہ گیا۔ آپ کا بیٹا کبھی آتا ہے آپ سے ملنے؟ وہ نہیں آتا، میں ہی وہاں جا کر ان سے ملاتا ہوں۔ میں تو شاہد کے بارے میں بھی اتنا ہی فکر مند ہوں جس قدر تمہارے بارے میں۔ آپ ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ وہ پاکستان آنا نہیں چاہتا اور میں امریکہ جا کر بسنا نہیں چاہتا۔ ایک بیٹی ہے، وہ بھی بیرون ملک میں ہے، اور میرے بچوں کی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 20 برس گزر چکے ہیں۔ اکیلے رہنے سے جی مانت پڑ جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد چاہتا تھا کہ بیٹے کی بھی شادی کر دوں تاکہ بہو گھر میں آئے، پوتیوں سے رونق ہو۔ ایک بار میرا مرجھایا دل پھر سے جی اٹھے، مگر افسوس شاید نہ مانا اور اس نے امریکہ میں شادی کر لی۔ امتیاز صاحب اس قدر دکھی دکھائی دے رہے تھے کہ میں نے جانا وہ واقعی مجھ سے بہت زیادہ ویران دل ہیں۔ میں تو طفل مکتب تھی، یعنی ان کے سامنے میں بھلا ان کو کیا تسلی دیتی۔ چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ جیسے اپنے خیالوں سے جاگ پڑے تو بولے، میں بھی تم سے کیا باتیں کر بیٹھا، تم تو خود پریشان ہو، میرا کیا ہے، زندگی کا آخری پہر ہے، چلو سب کچھ تقدیر پر اپنے رب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تم میرے لیے دعا کیا کرو اور میں تمہارے لیے دعا کیا کروں گا، ضرور ہم میں سے کسی ایک کی دعا تو قبول ہو ہی جائے گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز جب میں آفس گئی تو انہوں نے مجھے بلایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، کہنے لگے، آج بڑی خوشخبری ہے، شاہد کل پاکستان آ رہا ہے، کل تم تھوڑا سا وقت مجھے دو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نگرانی میں اس کے لیے خانسہ ماں سے کھانا بنواؤ اور ہم دونوں مل کر اس کا استقبال کریں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں امتیاز صاحب، میں ضرور آپ کی خاطر یہ سب ذمہ داریاں سنبھالوں گی۔ اگلی صبح میں آفس پہنچی تو ان کا ڈرائیور میرا منتظر تھا۔ وہ مجھے ان کی رہائش گاہ پر لے گیا۔ میں نے ان کے گھر کی سجاوٹ میں مدد کی، شاہد کے کمرے کو جیسا انہوں نے کہا تھا سجایا، کچن میں خانسہ ماں کے ساتھ وہ کھانے تیار کروائے جن کی ہدایت میرے باس نے کی تھی۔ وہ خود بیٹے کو لینے ایئرپورٹ چلے گئے۔ فلائٹ آدھی رات کو ہی آ گئی تھی، مگر ان کا سپوت باپ کے گھر آنے کی بجائے اپنے ایک دوست کے ہمراہ ان کے گھر چلا گیا تھا، اور جب شاہد نے امتیاز صاحب کو فون کیا تو وہ ان کو لینے گئے۔ شاہد نہایت خوبصورت نوجوان تھا، میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ خیال تھا کہ اپنی فرنگی بیوی کے ہمراہ ہوگا، مگر وہ اکیلا ہی تھا اور کوئی دوسرا بشر ان کے ہمراہ نہ تھا۔ پتہ چلا کہ امریکن بیوی نے طلاق حاصل کر لی تھی، لہذا اب موصوف وہاں اکیلے رہتے ہیں۔ بہرحال امتیاز صاحب نے میرا تعارف کرایا۔ شاہد مجھ سے اچھی طرح اور اخلاق سے ملا، اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو میں نے رخصت چاہی۔ ان کے ڈرائیور نے مجھے گھر پہنچا دیا۔ اگلے روز اتوار تھا، 11 بجے امتیاز صاحب ہمارے گھر ابو سے ملنے آئے۔ شاہد ہمراہ تھا۔ انہوں نے والد صاحب سے کچھ باتیں کی، اور ان کے جانے کے بعد میرے والد نے جو بات کہی میں سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں نے وحید کے کہنے پہ تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ معمار واقعی ہمارے قابل نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس سے خلا حاصل کر لو۔ اگر تم اس امر پر راضی ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مجھے اب تمہارے مستقبل کی فکر نہیں ہے، کیونکہ امتیاز اپنے بیٹے شاہد کے لیے تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے شاید تم کو ان کے آفس میں دیکھا ہوگا اور پسند کر لیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے مستقبل اور زندگی کا جو فیصلہ چاہو کرو۔ اس بار میں ہرگز تم پر اپنی مرضی نہیں تھوپوں گا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی اپنے والد کی باتیں سنتی رہی۔ واری قسمت جب پلٹتی ہے تو بھی انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ والد اس بار بھی جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، مگر میں معمار کے گھر ہرگز دوبارہ جانا نہیں چاہتی۔ مجھے اس شخص سے نجات چاہیے۔ یوں قسمت کا پانسا پلٹا اور میری شادی شاہد سے تقدیر میں لکھی گئی تھی، سو ہو گئی۔ حالانکہ میں نے شاہد کو کبھی دیکھا تھا اور نہ تصور میں ایسا کچھ سوچا بھی تھا کہ معمار سے خلا لوں گی اور شاہد سے میری شادی ہوگی۔ اس کے بعد ایک خوشیوں بھری زندگی اور پرسکون زندگی میری منتظر تھی۔ آج میں خوش و خرم شاہد کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ امتیاز انکل اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کو دعائیں دیتی ہوں۔